जिब्रील अलैहिस्सलाम is the first living, breathing creature of Allah. وہ تو ایک عالم امر کی شے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 بار اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے اور دونوں ہی دفعہ کا ذکر قرآن میں کلیئرلی موجود ہے. پہلی بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی یا ایھا المدثر، اور دوسری بار عند سدرۃ المنتہی الاسراء والمعراج یعنی شب معراج کے موقع پر، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بے شک انہوں نے اس کو افق مبین پہ بھی دیکھا تھا. سبسکرائب. اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں سے 3 ایسی مخلوقات ہیں جنہیں ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، جن میں انسان، جنات اور تیسرے نمبر پر فرشتے. ان سب کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جن میں صرف انسانوں اور جنات میں نفس پرستی اور خواہشات رکھی گئی ہے تاکہ اللہ ان کی آزمائش لے سکے. لیکن فرشتے ایک خاص مخلوق ہیں جنہیں اللہ پاک نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جو اللہ کے حکم کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے ہر کام کے لیے الگ الگ فرشتے مقرر کیے ہیں، جس میں انسان کے پیدا ہونے سے روح قبض ہونے تک اور روح قبض ہونے کے بعد قبر کے سوالات تک اور پیغمبروں سے وحی کے ذریعے کلام کرنے تک انہی فرشتوں کا تعلق ہے. اللہ نے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک فرشتے کے ذریعے کلام کیا ہے جس کا نام ہے جبریل علیہ السلام. ان سارے فرشتوں میں سب سے بڑا اسٹیٹس حضرت جبریل علیہ السلام کو حاصل ہے، جن کو فرشتوں کا پروفٹ بھی کہا جاتا ہے، جو اللہ کے سب سے قریب موجود ہے. 7ویں آسمان سدرۃ المنتہی پر ایک بیڑی کا درخت ہے جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کی حد ہے، اور وہاں سے ہی آپ اللہ کا حکم موصول کر کے آگے پہنچاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، جو کبھی کبھار تو انسانوں کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے اور ان کو اللہ کا پیغام دیتے تھے، جو ہم پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں. چیک ویڈیو لنک ان ڈسکرپشن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی 2 بار اصلی حالت میں دیکھا، مطلب دا ریئل فیس آف جبریل علیہ السلام. پہلی بار پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 1 مہینے کا اعتکاف کمپلیٹ کرنے کے بعد وہاں سے اترے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی کے درمیان پہنچے تو آپ کو ایک آواز آئی، یا محمد. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں نظر گھمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نظر نہیں آیا. تو پھر سے آپ آگے بڑھے تو پھر سے آپ کو ایک آواز آئی، یا محمد. تو پھر سے آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا تو آپ کو کوئی نظر نہیں آیا، حتیٰ کہ آپ کی دل پر ایک خشیت طاری ہوئی کہ ایسا بندہ مجھے پکار رہا ہے جسے میں دیکھ نہیں رہا. پھر جب تیسری بار آپ کو آواز آئی تو آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھی تو وہی فرشتہ آسمان میں تخت پر بیٹھ کے آپ کو پکار رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ پر خشیت سی طاری ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. اور حضرت خدیجہ نے ان کو کمبل اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا. تو اسی موقع پر اللہ نے یہ آیت اتاری، اے چادر میں لپٹنے والے اٹھو، اب خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے، جو پورے آسمان میں مشرق سے مغرب تک ان کا ایک ہی پر پھیلا ہوا تھا، اور ان کے پروں کا رنگ سبز. اور یہ جبریل علیہ السلام کا اصل چہرہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب بھی اتنا بڑا جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمین پر آتے تو ایک انسانی شکل میں آتے. دوسری بار معراج کے موقع پر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے دنیا کی سب سے عظیم سیر کروائی، 7 آسمانوں کی سیر، الاسراء والمعراج. یہ اتنا عظیم سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مشکل اور سخت ٹائم میں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سب سے قریب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات. پھر طائف میں آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، اور انہی سخت سچویشنز میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی سب سے عظیم سیر کروائی، 7 آسمانوں کی سیر. A journey like none before. دن مکہ میں آدھی رات کو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر مکہ سے یروشلم بیت المقدس کی طرف لے گئے. بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی امامت کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک کے بعد ایک پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک پہنچے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی کے مقام پر پہنچے تو وہاں پہ آ کر جبریل علیہ السلام رک گئے. انہوں نے کہا کہ اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس مقام پر گئے
जहाँ किसी भी मखलूक को जाने की इजाजत नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे हजरत जिब्रील को दूसरी बार उसी हालत में देखा जैसे पहले देखा था। आपने फरमाया है कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का असल चेहरा था। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम दूसरी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे। वही का सिलसिला चलने के बाद जब हजरत जिब्रील आखिरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जब आपके इस दुनिया में आखिरी पल थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में फरमाया कि नमाज को ना छोड़ना और गरीबों के साथ अच्छा सलूक करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो तकदीर को पूरा करो। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम गमगीन होकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, फिर मेरा भी आज दुनिया में आखिरी दिन है। आज के बाद मैं भी कभी इस दुनिया में लौट के नहीं आऊँ, यानी बढ़ी के साथ।